الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ آج عربی کا آخری مہینہ یعنی عربی کا 12واں مہینہ ذی الحجہ کا پہلا دن ہے. الحمدللہ کل چاند نظر آ گیا اور آج سے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے اور انشاءاللہ 9 تاریخ کو ہفتے کے دن عرفہ ہوگا ہمارے اعتبار سے، اور عید ہمارے اعتبار سے ہوتی ہے تو ہمیں دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا کہ دوسری جگہ دکھ گیا، سعودیہ میں دکھ گیا، فلاں دکھ گیا. ہمارے حساب سے عید ہوتی ہے، ہمارے حساب سے تو گیا عرفہ جو ہے چونکہ 9 تاریخ کو آتا ہے اس لیے عرفہ کہا گیا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا قسم ہے 10 دنوں کی، قسم ہے عید کے دن کی، قسم ہے 9 تاریخ کی. یہاں پہ 9 تاریخ کہا گیا ہے تو ہمارے اعتبار سے 9 تاریخ جب ہوگی وہ ہمارا حصہ، اور ہماری عید انشاءاللہ 10 تاریخ کو اتوار کے دن ہوگی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مہینہ الحمدللہ شروع ہوا. دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کو خیر و برکتوں والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کی مدد فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، ہر قسم کی پریشانی، آفت، بیماری، تکلیف اور پریشانیوں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے مسجد و مدرسوں کی حفاظت فرمائے، اور مسلمان جہاں بھی ہیں جو پریشانی کی حالت میں ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اور یہ مبارک دن ہر حیثیت سے امن، سلامتی اور ہر ایک کی حفاظت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ گزار دے. اور اس عید کا جو سب سے زیادہ اہم مقصد ہے کہ اللہ کے راہ میں قربانی دی جائے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مدد فرمائے. محترم حضرات، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ عربی مہینوں میں یہ 12واں مہینہ ہے. بڑی اہمیت، بڑی فضیلت، بڑی بزرگی والا مہینہ ہے. یہ عظمت و جلالت کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے بارے میں بتایا 4 مہینے سال میں بڑے مبارک ہیں، ان میں گویا ذی الحجہ یہ آخری مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کی قسم کھایا. اب یہ مہینے کی بڑی خصوصیات ہیں، بڑی برکتیں ہیں اس مہینے کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بعض چیزیں ایسی جمع کر دیا ہے جو دوسرے مہینوں کے اندر نہیں پائی جاتی. یہ مہینے کی مبارک بادی کے اندر
جو چیزیں ہیں ایک ایک بات انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتانے کی میں کوشش کروں گا. تو یہ مہینے کی مبارک بادی کے اندر جو بات ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے. حج سال میں کسی مہینے میں نہیں ہوتا, کسی عام دنوں میں نہیں ہوتا. یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے اور قربانی اسی مہینے میں ہوتی ہے, عام مہینوں کے اندر قربانی نہیں ہوتی. اور یہ دن خصوصاً 10 دن اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے. جب اندازہ لگائیے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے تو کتنی اہمیت ہوگی. پہلے بتایا کہ والفجر, قسم ہے فجر کی. فجر کا وقت بڑا مبارک ہوتا ہے, بڑا برکتوں والا ہوتا ہے, دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے. اور ہر دن فجر سے پہلے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ جسے بھی جو بھی پریشانی ہے, جو بھی تکلیف ہے, وہ مجھ سے مانگے, میں اس کی تکلیف کو دور کروں گا. تو میرے محترم دوستو, آج جیسا کہ ہر آدمی اپنی جگہ پریشان ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, غریب ہو, امیر, ہر آدمی اپنی جگہ پریشان. تو ہمیں خصوصاً راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے, دعائیں کرنا چاہیے, اپنی زندگی کے مسائل اللہ کے سامنے پیش کیجئے. اور دینے والا جب دے رہا ہے تو ہمیں لینے میں کیا ہے. پھر اس کے بعد بتایا ہے کہ 10 دنوں کی قسم. 10 دن کون سے ہیں؟ یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ما من ایام احب وَعَظَمُ إِلَى اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کے پاس یہ 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی مبارک دن نہیں ہے. بہت زیادہ مبارک, بڑی برکت والے دن ہیں. یہاں تک کہ ان دنوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ, ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی پاکی بیان کرو, اللہ کی کبریائی بیان کرو, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو, زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھو, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, زیادہ سے زیادہ پڑھو. اور یہ بتایا گیا کہ سال کے پورے مہینوں کے اندر یہ 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کیا جائے, زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے. چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, گھر میں, آفس میں, مکان میں, دکان میں زیادہ سے زیادہ یہ تکبیرات پڑھے جائیں. اور یہ بتایا گیا کہ ان دنوں میں عام عبادتوں سے بھی بڑھ کر یہ تکبیرات ہیں. ہاں, ایک آدمی جہاد کے لیے نکلا, لڑ کر شہید ہو گیا, تو یہ شہید ہونے والے کا تو بہت بڑا مرتبہ اور اس کا مقام ہے. اس کے بجائے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے, اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے. اب یہ تکبیرات کے اندر زیادہ سے زیادہ تکبیرات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کا معمول تھا. جیسے ہی ذی الحجہ شروع ہو جاتا, گلیوں میں, سڑکوں پر, دکانوں میں گھومتے پھرتے تکبیرات پڑھا کرتے. اب یہ لوگ تکبیر پڑھتے, لوگ بھی جمع ہو جاتے اور تکبیر پڑھتے. اب یہاں پہ دیکھیے تکبیر کے بارے میں آپ جب بھی پڑھیے, نماز کے بعد پڑھیے, آپ وقت پڑھیے, چلتے پھرتے پڑھیے, آپ جب موقع مل رہا ہے, بیکار چیزوں کے بجائے تکبیرات. سب سے زیادہ افضل عبادت تکبیر. اور تکبیر کے اندر اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب یہاں پر زیادہ سے زیادہ یہ تکبیر, اور اس کے ساتھ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اور اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب یہ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جب آدمی اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے, اللہ اس کے بدل جنت میں ایک درخت لگاتا, ایک جھاڑ لگاتا. الحمدللہ, اس کے بدل اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایک درخت لگاتے جاتا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ آپ کی اپنی طاقت ہے, جتنی مرتبہ پڑھیں گے
जन्नत में गोया उतनी जगह अल्लाह ताला रिजर्व करेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर आदमी पढ़ता है समंदर के कफ, समंदर के झाग से भी ज्यादा अगर उसके गुनाह हैं, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ करता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जो तकबीरात हैं ये ऐसे हैं कि अगर पढ़ने वाला पढ़ता है, अर्श के अतराफ में शहद की मक्खियां जैसे घूमती हैं, उस तरीके से अल्लाह ताला के जिक्र करने वाले का जिक्र करते और अल्लाह ताला से दरखास्त करते हैं कि अल्लाह, ये आदमी तेरी तारीफ बयान कर रहा है, अल्लाह तू इसको माफ कर दे, इसके गुनाहों को बख्श दे। सूखे दरख्त के पत्ते जैसे नीचे गिरते हैं, अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को वैसे ही मिटाता जाता है। और फिर इसके साथ साथ और ये तकबीरात जैसे जैसे पढ़ते हैं, अल्लाह ताला को तमाम इबादतों में सबसे ज्यादा ये पसंद 9 तारीख की फजर से 13 तारीख के असर तक हर नमाज के बाद तकबीर पढ़ी जाती है। उसका हुक्म अलग है कि हर नमाज के बाद, अब नमाज के बाद जमात की शक्ल में आप नहीं पढ़ेंगे, 9 तारीख से 13 तारीख तक पढ़ा जाएगा। अब आप अपने तौर पर, इंफरादी तौर पर हर आदमी अपने अपने तौर पर तकबीरात पढ़े। मेरी दरख्वास्त यह है कि यह सबसे ज्यादा मुबारक दिन, सबसे ज्यादा बरकतों वाले दिन, इन दिनों के अंदर कहा गया कि आप अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की तिलावत कीजिए, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। जो नेकी आप कर सकते हैं, नेकी के काम फराइज के अदा करने के बाद सुन्नतों का ख्याल कीजिए, नवाफिल का एहतमाम कीजिए जितना अल्लाह मौका दे रहा। रोजाना सुन्नतें तो पढ़ते हैं, उसके साथ 2 रकात 4 रकात नवाफिल आप पढ़ते रहिए। और इन दिनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत ज्यादा से ज्यादा करें, पाबंदी करें, कुरान मजीद की तिलावत। ये 10 दिनों में ये कोशिश होना कि कम से कम इन दिनों में ये कुरान मजीद कम से कम पढ़ा जाए, क्योंकि अल्लाह मौका दे रहा है, अल्लाह की तरफ से मिल रहा है और फायदा उठाइए। इन दिनों में 9 दिनों में अगर कोई आदमी रोजा रखना चाहता है, अल्लाह के नबी 9 दिन भी रोजा रखा करते थे, कभी आप रखते कभी आप नहीं रखते। तो यहां पर यह बात है कि 9 दिन रोजा रखना जरूरी नहीं है, आप रख लें तो बहुत अच्छा है। 9 दिन नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जितने दिन आप रोजा रख सकते हैं रोजा आप रखें। जितने दिन आपको अल्लाह मौका दे, रखना जरूरी नहीं है, फर्ज नहीं है, रख लें तो चूंकि मुबारक दिन है, जो भी इबादत की जाती है अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसका ख्याल रखिए। अब उसके बाद 9 तारीख अरफा मक्के के हिसाब से मैदान है और अल्लाह ताला के पास हर काम के लिए वक्त मुकर्रर है। वक्त से पहले भी नहीं होगा, वक्त के बाद भी नहीं होगा। मसलन 8 जिलहिज्जा से हज शुरू होता है, 8 जिलहिज्जा से हज शुरू होता है, तो गया 9 जिलहिज्जा अरफे का मैदान। अरफा साल भर वहां पर रहता है, मुजदलिफा रहता है, मिना वहां पर रहता है। अगर कोई आदमी साल भर भी वहां नमाजें पढ़ता रहे तो उसे वो सवाब नहीं होगा जो ये दिनों में पढ़ना है। 8 तारीख को हज शुरू होता है, 8 तारीख को कोई काम नहीं है, मिना में जोहर, असर, मगरिब, ईशा और 9 तारीख की फजर पढ़ी जाती है, बस इतना ही है। मगर उस वक्त पढ़ना है, हज का एक रुकन है। अगर आप नहीं पढ़े, अगर कोई आदमी कहे मक्के में 1 लाख नमाजों का सवाब, 1 नमाज अगर आप पढ़ेंगे 1 लाख नमाजें, 1 लाख में मक्के में रह के पढ़ सकता हूं, नहीं, हज में मीना में ये आपको नमाजें पढ़ना है। 9 तारीख को अरफे में जोहर और असर की नमाज आपको पढ़ना है। जवाल के बाद शुरू होता है और मगरिब तक टाइम है, और उसके बाद मुजदलिफा का मैदान, उसमें मगरिब और इशा आपको पढ़ना है। चाहे कितनी देर भी हो जाए, अरफे में जोहर और असर होगी, साल भर कोई नमाज नहीं होती। आम लोग हैं वहां रहने वाले पढ़ लेते हैं, वो हुक्म अलग है। साल भर कोई नमाज नहीं, साल में सिर्फ
एक दिन 2 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है, यह हज का रुकन है। अरफे में अगर कोई आदमी 1 सेकंड के लिए आ गया, सूरज डूबने से पहले 1 सेकंड के लिए आ गया, उसका हज हो गया। अगर कोई आदमी बीमार है तो वहां क्या किया जाता, कोई अस्पताल में है, कोई बीमार है तो एम्बुलेंस वगैरह में उसको लाते हैं, लाके अरफे में थोड़ी देर ठहरा के उसके बाद उसको लेकर जाते हैं, क्योंकि सूरज डूबने से पहले अगर कोई अरफे में रहा, 1 सेकंड भी अगर रह गया तो उसका हज हो गया। अगर कोई अरफा नहीं आ सका, नहीं गया, नहीं आ सका, तो उसका हज नहीं है, फिर उसको आइंदा करना पड़ेगा। और अरफे में 2 नमाजें होंगी, तीसरी कोई नमाज नहीं, कोई नफिल नहीं, बस 2 नमाजें, जोहर और असर की नमाज होगी। उसके बाद आप दूसरे काम करेंगे। मुजदलिफा वापस आते हुए मगरिब और इशा मुजदलिफा में पढ़ेंगे। मगरिब और इशा आप कितनी भी रात हो जाए, यहां तक कि फजर भी अगर हो गई 10 तारीख को, रास्ते में कहीं भी मगरिब इशा नहीं पढ़ना, मुजदलिफा पढ़ने के बाद, पहुंचने के बाद ही पढ़ेंगे, यह हुक्म है। अब कितनी भी देर हो जाए, उसके बाद 10 तारीख के दिन फजर की नमाज होगी। फजर की नमाज पढ़ के फिर मक्के से मीना को वापस आएंगे। अब यहां पर आप देखिएगा, अरफे का दिन बड़ा मुबारक दिन है, बड़ा बरकतों वाला दिन है, 9 तारीख। और मैं बार बार बता रहा हूं, अरफे का दिन हमारे लिए 9 तारीख। अब आमतौर से लोग क्या करते, मक्के में चांद दिख गया, मक्के में ईद हो रही है, अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल रमजान हम कब करें? आपने फरमाया अल फित्रु यौम युफत्तिरुन नास, रमजान उस वक्त करो जबकि पूरी बस्ती वाले ईद करने का फैसला करें। अल अज़हा यौम युज़हिन नास, ईद अज़हा कब करेंगे आप, बकरीद कब करेंगे? बताया जिस दिन पूरे बस्ती वाले तय करें। मसलन हमारे पास ये तय हो गया कि इंशाअल्लाह 10 तारीख को ईद है, 9 तारीख को गोया यौम अरफा, वहां 8 तारीख को जुमा के दिन होगा, वो उनके हिसाब से करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। अब अरफे के दिन अल्लाह तबारक व तआला लोगों को माफ करता है, बेशुमार लोगों को माफ करता है। जरा गौर करके देखिए, अल्लाह की रहमत इतनी आती है, इतनी आती है कि अल्लाह बेहिसाब लोगों को माफ करता, रहमतों के दरवाजे माशाअल्लाह खोल देता। और यहां पर एक खास बात मैं बता रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। हमें हुक्म यह है कि चांद दिखने के बाद नाखून ना निकालें, बाल ना निकालें, खुसूसन मन रा हिलाला जिलहिज्जा व अरादा अन युज़हि फला याखुद मिन शेरिही वला अस्वारी। जो आदमी चांद देख लिया, ना अपने, जो आदमी कुर्बानी देने वाला है, कुर्बानी देने वाले के लिए नाखून और अपने दूसरे बाल वगैरह निकालना मना है। अब सवाल यह पैदा होता है, क्यों मना किया गया? यह अल्लाह का हुक्म है, क्यों की जरूरत नहीं है यहां। मगर एक बात यहां जरा गौर करने की चीज है, जरा गौर कीजिएगा। पूरे लोगों को, हज में रहने वाले अल्लाह के बंदों पर अल्लाह की रहमत इतना बढ़ती है, सुभान अल्लाह, पूरा इतना माफ करता है कि शैतान की औलाद इतना रोते हैं, परेशान होते हैं। साल भर हमने जितना लोगों को बहकाने की कोशिश किया, अल्लाह आज एक दिन सबको माफ कर दिया। शैतान के औलाद पहाड़ों में दीवानों की तरह, पागलों की तरह फिरते, रोते हुए फिरते हैं। अब यहां पर एक बात है, जरा गौर करने की बात है। मैं ये सोच रहा हूं कि अल्लाह ने नाखून और बाल निकालने से मना किया, ठीक है। एक बात यह है, एक आदमी गरीब है, वो अल्लाह के सामने कह सका, अल्लाह मालदार हजरात तेरे घर की जियारत कर रहे हैं, हज को गए, उम्रा हुआ, अरफा वगैरह कर रहे हैं, और आज रहमतों के दरवाजे अल्लाह तो खोल दिया है। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, दौलत नहीं है, इसकी वजह से मैं हज को नहीं जा सका। क्या अल्लाह मैं तेरी रहमतों से महरूम हो जाऊंगा? क्या तू मुझे अपनी रहमतों से महरूम करेगा? एक आदमी अल्लाह से सच्चे दिल से अगर
معافی چاہ رہا ہے. کیا عجب ہے, اللہ کی رحمتیں جب عرفے کے میدان میں لٹ رہی ہیں, اللہ ہمارے پاس بھی بھیج دے, اللہ ہمارے پاس بھی رحمتیں بھیج دے. ارے اس کا ایک حصہ, کم سے کم ایک حصہ اگر بھیج دے تو گنہگار لوگوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ایک بات یہ ہے. اور ایک بات ذرا غور کیجئے گا. اب ایک آدمی ہے قربانی دے رہا, اور بتایا من کان لہ سیئۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا, جسے قربانی دینے کی طاقت ہے, قربانی نہیں دیا, وہ عیدگاہ نہیں آنا. مطلب کیا عیدگاہ نہیں آنے کا؟ کیا میں بول سکتا ہوں کسی کو عیدگاہ کو آپ نہیں آ سکتے بول کے؟ کسی مسلمان کو کوئی بول نہیں سکتا. کیا متولی صاحب منع کر سکتے؟ کیا کوئی بھی کر سکتا؟ کیا نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ہر مسلمان کا حق ہے. مگر یہاں پہ کہا جا رہا ہے جسے طاقت ہے, قربانی نہیں دیا, وہ نماز کے لیے نہ آئے. مطلب یہ کہ وہ مسلمان نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے دیکھیے. اور اللہ کا حکم یہ ہے. اور قربانی کسے کہتے ہیں ابھی میں بتا رہا ہوں, ذرا غور کیجئے گا. خیر قربانی دے رہا جس آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے, آپ کو بتایا یہ علی کل بیت فی کل عام اضحیہ, ہر گھر پر ہر سال قربانی دینا ضروری ہے. اب قربانی آپ اپنی طاقت کے مطابق دیجئے. اللہ دیا ہر ایک کی طرف سے دیجئے. اللہ دیا گھر کا جو بڑا ہے اپنی طرف سے دے گا تو اس کے پورے ماتحتین گھر کے جتنے بھی ہوں گے, بیوی بچے سب اس پر آ گئے. اللہ دیا ہے دے لیجئے اللہ کے راستے میں. کم سے کم ایک جانور آپ دیں. اگر ایک جانور نہیں دے سکتے تو کم از کم حصہ تو لیجئے نا. کیا 3-4 ہزار 5,000 آدمی روپے خرچ نہیں کر سکتا آدمی؟ اگر اللہ تعالیٰ بچے کو ذبح کر دیتا, ماں اسماعیل ذبح ہو جاتے, تو کیا ہر سال ہم اپنے بچوں کو ذبح کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا, بہت بڑی آزمائش تھی. اگر اسماعیل کا گلا کٹ جاتا, چاقو چل جاتی, اور اللہ حکم دیتا کہ ہر سال اپنے بچوں کو ذبح کرنا, پہلے ہی ہمارے بچے نہیں, پہلے ہی ہمارا ایک نہیں تو 2. اب شاید آئندہ ایسا بھی ہوگا, اللہ نہ کرے کہ ایک بھی نہیں, مر گئے ختم, کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہ کو معلوم ہے. ذرا غور کیجئے گا کہ سال میں 5-10 ہزار روپے کا جانور ذبح کرنا آسان ہے یا اپنے بچے کو ذبح کرنا آسان ہے؟ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم تو نے اسے سچ کر کے دکھایا, خصدقت رؤیا, اور یہ چیز مجھے پسند آ گئی. وہ ترکنا علیہ فی الاخرین, قیامت تک کے لیے ہم نے اس کو باقی رکھ دیا. گویا یہ چیز باقی رہ گئی. تو اب ذرا غور کرنے کی بات یہاں پر ہے. قربانی کوشش کرنا ہے, قربانی دینا ہے. طاقت نہیں ہے, کمزور ہیں, فلاں ہیں, دنیا کے سارے خرچے کرنے کمزوری نہیں, ہر رسم کو پورا کرنے کمزوری نہیں, شادی بیاہ میں لٹانے کمزوری نہیں, دعوتوں میں سب نہیں, اللہ کے راستے میں دینے میں انسان کمزوری. ارے بھائی ایک جانور دو, ایک سال میں ایک مرتبہ جانور نہیں دے سکتے؟ ارے نہیں دے سکتے بھائی, ٹھیک ہے اللہ اجازت دے دیا, حصہ لو. 4-5 ہزار روپے اللہ جزائے خیر دے. اللہ کے بندے محنت کرتے ہیں, آپ اپنی طاقت کے مطابق کہیں بھی شریک ہو جائیے. اور اس کے بعد بتایا, لوگوں نے کہا ما ہی اللذہ یا رسول اللہ, اللہ کے نبی یہ قربانیاں کیا ہے اللہ کے نبی؟ کہا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے ابا حضرت ابراہیم کی سنت. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں کیا ملے گا, ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی دے گا. ہر بال, یہاں تک کہ جانور پر بال نہیں رہتا, رواں رہتا روئی کی طرح, اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. میں ایک بات پوچھوں, آج دنیا اتنی ترقی کر لی, چمڑا وغیرہ کے بڑے بڑے فیکٹری, چمڑا کتنا ہے, کتنا موٹا ہے, کتنا ہے, فلاں سیزن میں کیسا, فلاں ہر چیز آدمی جانتا ہے. ایک ایک انچ کا آج حساب موجود ہے. کیا آج تک کوئی ٹینری والا یہ حساب کرا کہ ایک بکرے کے جسم پر کتنے بال ہوتے,
یہ گائے کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، یہ اونٹ کے جسم پر کتنے رواں ہوتے، کتنے روئی کی طرح بال ہوتے، آج تک کوئی نہیں کر سکا، قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا، مگر اللہ کو معلوم ہے نا، اللہ تو جانتا، اللہ کی غیر سے کوئی بات بتایا کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی دے گا، ہر بال کے بدلے میں، سبحان اللہ۔ اگر آدمی محروم ہو گیا تو کتنی بڑی، اور بتایا عظموا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایات، اچھے جانوروں کا سلیکشن کرو، اچھے جانور دو، اس لیے کہ کل قیامت میں یہ تمہارے لیے سواری کا کام آئے۔ اور ایک بات، قربانی کسے کہتے ہیں؟ خالی جانور کاٹ دینا ہے، قربانی میں ہر چیز آ گئی، اور یہاں پہ قربانی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے، لوگ غیروں کے نام پر، بتوں کے نام پر، کس کس کے نام پہ جانور کاٹتے، بتایا قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہے۔ اور یہاں پر اب قربانی کے بارے میں دیکھیے جو بات بتائی گئی، توحید، پہلے اللہ کے لیے جان، اور اس کے اندر اخلاق بتائے گئے، عادت انسان کے اندر اللہ کے لیے جینے اور اللہ کے لیے مرنے کا طریقہ اور حوصلہ پیدا ہونا۔ اور آدمی کہہ رہا ہے کہ آج اللہ تیرا حکم ہے میں جانور ذبح کروں، کل تم حکم دے تو میں اپنا گلا بھی تیرے سامنے ختم کر ڈالوں گا، یہ ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ قربانی بتایا تم بھی کھاؤ، جو لوگ نہیں ہیں، جن کے پاس نہیں ان کو بھی دو، قربانی کا گوشت ہر جگہ دیتے، کوئی انکار نہیں کرتا لینے سے، کھا رہا کلوا منہا وآتموا البائس والفقیر، آپ بھی کھائیے، دوسروں کو بھی دیجیے۔ اب یہاں پہ قربانی کے بارے میں اور یہ اخلاق و عادات سکھاتے، اور قربانی کا جانور زبان سے کہتا ہے، ارے انسان میرا اتنا انتخاب کر رہا نہ رے، کوئی ہے سنگ نہیں ٹوٹنا، لنگڑا نہیں رہنا، لولا نہیں رہنا، جیسا بتایا گیا ہے۔ تو قربانی کا جانور گویا یہ کہہ رہا ہے، جب میری پاکی کا خیال کر رہا ہے، انسان تیرے بارے میں بھی تو سوچ، تیرے اندر کتنے برائیاں ہیں، میرے اندر کی برائیاں تو ڈھونڈ رہا، ٹھیک ہے، تیرے اندر بھی دیکھ لے، اور آج یہ جانور میرے کو ذبح کرنے سے پہلے سوچ لے کہ تیرے اندر جو بھی ہے، جو بھی برائیاں ہیں، میں اس کو انشاءاللہ دور کروں گا۔ اور یہ قربانی اللہ کے بندوں نے اپنے بچوں کو دیا۔ ابراہیم یہ نہیں پوچھے کہ اللہ بڑھاپے میں تو اولاد دیا، یہ اولاد کو تو مانگ رہا، اللہ نہیں بولے، اللہ کا حکم ہوا، تیار ہو گئے، بیٹے سے پوچھ رہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے اللہ کے راستے میں تجھے کاٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں، بیٹے رائے کیا ہے؟ بیٹا نہیں پوچھا ابا پاگل ہو گئے کیا، دیوانے ہو گئے تم، بڑھاپے میں آیا ہوں تو مجھے کاٹتے تم؟ بچہ بول رہا یا ابت افعل، جو حکم ہو رہا پورا کیجئے۔ کبھی یاد رکھیے اللہ کے حکم میں کیوں نہیں آنا، وہی کا سوال نہیں آنا، یہاں پہ حکم اللہ کا ہے۔ حضرت حاجرہ کو جنگل میں لے آتے چھوڑ دیے، پوچھے نہیں، رائے نہیں لیے، چھوڑ کر جب جا رہے ہیں تو حضرت حاجرہ پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہی، کیوں چھوڑے آپ، کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ دیکھیے اس عورت کا ایمان، اَأَمَرَكَ اللَّهُ بِهَذَا، اللہ کا آرڈر ہے کیا، اللہ حکم دیے کیا؟ تو حضرت ابراہیم زبان سے نہیں بولے، سر سے ہلائے، اشارہ کیے، وہ اللہ کی نیک بندی کہا اذن لا یضیعنا اللہ، جائیے شوق سے جائیے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ ہے ایمان، جب حکم ہو رہا ہے تو حکم کو پورا کریں۔ تو اب یہاں پہ قربانی کے بارے میں طاقت ہے، آپ قربانی نہیں کر رہے ہیں، قربانی کے لیے خرچ کی کوئی حقیقت نہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، قرض لیجئے، قرض لے کر قربانی کیجئے۔ اور قربانی میں بعض لوگ کہتے ہیں میرا عقیقہ نہیں ہوا، عقیقہ کرنا بابا کا کام ہے، ماں باپ کا کام ہے، اگر ماں باپ نہیں کرے تو میری غلطی کیا ہے؟ عقیقے کو قربانی سے لوگ ملاتے، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک بات یہ ہے، قربانی میں دوسروں کی طرف سے دیتے، فلاں میری سال میرے بابا کی طرف سے،
آئندہ سال میری اماں کی طرف سے دیتا ہوں. تیری طرف سے کہا بھائی؟ نہیں ابا کی طرف سے میں دے رہا ہوں, فلاں کی طرف سے نہیں. پہلے تم اپنا ٹکٹ لو, بعد میں دوسروں کا لیں گے. تمہارا ٹکٹ لینا فرض ہے. بس میں 50 آدمی کا ٹکٹ آپ خرید لیے, آپ کا ٹکٹ نہیں لیے تو کنڈکٹر کیا بولے گا, کیا اچھا آدمی ہے دیکھو جی 50 آدمی کا ٹکٹ نہیں. انہوں نے کہا ارے بیوقوف, تیرا ٹکٹ کہاں ہے؟ تمہارا ٹکٹ فرض ہے پہلے, اس کے بعد دوسروں کا دینا کیا بھی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. اور ایک بات یہ ہے قربانی کے سلسلے میں, میت کی طرف سے آپ کے کسی کا بھی انتقال ہوا, دینا چاہے آپ دے سکتے. آپ اپنی قربانی کر لیے, اللہ دیا ہے ماں باپ کی طرف سے, کسی کی طرف سے. آپ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 2 جانور قربان کرتے تھے. ایک جانور اپنی طرف سے اور ایک جانور امت کی طرف سے دیا کرتے. اسی لیے من محمد ومن آل محمد, من محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور سارے امت کی طرف سے. تو اس میں زندہ اور مردہ دونوں بھی شامل, زندہ بھی ہے مردہ بھی ہے. اگر اب اللہ آپ کو دیا ہے, آپ اپنے مرے ہوئے والدین وغیرہ کی طرف سے دینا ہے دے سکتے ہیں. اس میں اللہ کے رسول کا عمل تھا. اور ایک ہے حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کیا کہ میں قربانی کروں. یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اس سے دلیل نہیں. دلیل کیا ہے؟ من امتی محمد, من محمد ومن امتی محمد. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور یہ امت کی طرف سے. امت کے اندر دونوں بھی داخل ہیں, زندہ بھی ہیں مرے ہوئے بھی ہیں. اگر کوئی آدمی دے رہا ہے دے سکتا ہے. اب یہاں پہ میں اور ایک بات جو بتا رہا ہوں, دیکھیے قربانی دے دیے, آپ حصہ بھی نہیں لے سکتے. مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا, ایک آدمی آیا, کہا اللہ کے رسول میرے پاس ایک دودھ کا جانور ہے, دودھ دینے والی بکری, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو قربان کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا مت کرو. اب وہ بکری ان کے گھر میں, اب وہ دودھ کا جانور ہے پورے گھر والوں کے لیے, مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کرو, عید کی نماز پڑھ کر آنے کے بعد تم اپنے ناخن نکالو, اپنے سر کے اور دوسرے جو بال ہیں یہ بال نکالو. فتل کا تمام اضحیتی کا عند اللہ, اللہ تمہیں قربانی کا ثواب دے گا. سبحان اللہ. ایک آدمی غریب ہے, اسے بھی محروم نہیں رکھ رہے, اور اس کے ضرورت کا جانور ہے تو بولے مت کاٹ. آپ بتائیں, نماز پڑھ کر آ کے اپنے ناخن نکالو اور اپنے بال نکالو, اللہ تعالیٰ آپ کو قربانی کا ثواب دے گا. اب اگر کوئی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں یہ خاص ہے, نہیں, اللہ کے رسول نے عام بتایا ہر ایک کے لیے. جب اللہ کی نیکیوں میں ہر آدمی آ سکتا ہے تو اسے خاص کو کر. کوئی بھی آدمی آیا نماز کے بعد, طاقت نہیں ہے, حصہ بھی نہیں لے سکتا, ٹھیک ہے, اپنے ناخن, سر کے بال اور دوسرے غیر ضروری بال وغیرہ نکال دے گا, قربانی کا ثواب دے گا. اور ایک بات یہ ہے کہ یہ دنوں میں ہر ایک کی صورت بڑی اچھی نظر آتی, بڑی پیاری صورتیں معلوم ہوتی, اس لیے کہ بال نہیں نکالنے کی وجہ سے ماشاءاللہ داڑھی وغیرہ سب دکھتی. عید کی نماز کے بعد سب سے پہلے قربانی ہوتی بیچاری داڑھی پر, سب سے پہلے قربانی. کیا بے قراری رہتی. امام صاحب سلام پھیرنے کی دیری, اگر موقع مل گیا تو انہوں عیدگاہ میں شروع کر ڈالیں گے. عیدگاہ میں امام صاحب سلام پھیر ڈالے, ہو گیا, ختم ہو گیا. میرے بھائیوں, داڑھی یہ سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زینت دیا ہے داڑھی سے خوبصورتی. اور میں گنہگار ہوں میرے بھائی. کل میں اللہ کے پاس گیا, میں اللہ سے کہہ سکتا ہوں اللہ گنہگار ہوں, اللہ کیا بھی نیکیاں میں نہیں کرا, اللہ بہت سے گناہ کر کے آیا ہوں, اللہ صرف تیرے حبیب کی سنت لایا ہوں, تیرے حبیب کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سنت لایا ہوں. دیکھ میرے چہرے پر تیرے رسول کی سنت ہے, کیا عجب ہے. اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے اور اللہ معاف کر دے. اللہ کے معاف کرنے کے لیے ایک بہانہ چاہیے میرے دوستو. اگر ہم اس کو اتنی مبارک چیز, نبیوں کی سنت, یہ ایک معمولی بلیٹ, ₹1-2 کے بلیٹ سے اپ اینڈ ڈاؤن پورا شیونگ کر رہے ہیں, اور یہ داڑھی کہاں جا رہی, کدھر جا رہی, موت کب آئے گی معلوم نہیں. کل اللہ کے پاس جائیں گے,
تو وہاں پوچھیں گے آئیڈینٹی کارڈ کہاں ہے تمہارے پاس, آدھار کارڈ کہاں ہے؟ اب تو آدھار کارڈ آ گیا, ہر کارڈ ضرور آ گیا, کہاں ہے آدھار کارڈ؟ ہاں لایا ہوں میں, لو بتاؤ. یہ ہے مسلمان کی آئی ڈی, یہ ہماری آئی ڈی ہے. ہم بولتے ہیں اللہ تیرے رسول کی سنت لایا ہوں. اللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بات پسند آ جائے اور ہم گنہگاروں کو اللہ معاف کر دے. میرے بھائیوں معاف کرنا, میں درخواست کر رہا ہوں, مہربانی کر کے چھوڑ دو. آج ہم ایک ایک چیز کو چھوڑتے چلے گئے. آج کیا حالت ہو رہی, ہر مسجد جا رہی ہے, ہر جگہ جا رہی ہے, ہر نکلنے والا سورج ایک نیا قانون لے کر آ رہا ہے. تو میرے بھائیوں کم از کم اپنی شناخت بنا لو, کم از کم اپنے آپ کو ذرا اس بقرعید کے مبارک اس سے کم از کم چھوڑ دیجئے. ہو سکتا ہے یہ چیز ہم اللہ کے لیے جب کریں گے اللہ کو پسند آ جائے, اللہ معاف کرے گا. تو میرے بھائیوں بات مختصر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, یہ مہینہ نمازوں کا مہینہ ہے, تلاوت کا مہینہ ہے, صدقات و خیرات کا مہینہ ہے, قربانی کا مہینہ ہے, تکبیرات کا مہینہ ہے. اگر اللہ موقع دے رہا عمرہ اور حج ہے, اگر موقع مل گیا تو عمرہ اور حج کا یہ مہینہ ہے. اور یہ مہینہ اللہ کے یاد کرنے کا مہینہ ہے, یہ مبارک دن ہے, اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور ایک آخری بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا سب سے زیادہ جس بات کی محتاج ہے وہ اللہ سے دعائیں کرتے رہیے, اللہ سے دعائیں کرتے رہیے. مبارک دن ہے, اپنے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, سب کی بھلائیوں کے لیے دعائیں کرتے رہیے. دعاؤں سے اللہ قسمت بدلے گا, تقدیر بدلے گا. اور روزانہ کیا کیا چیزیں ہو رہی, پریشان نہیں ہونا. اللہ ہمارے ساتھ, اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نیکی کے کام کرنے کی اللہ ہمت دے, طاقت دے, قوت اللہ تعالیٰ دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے, چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرمائے. اور اللہ ہر ایک کو اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی طاقت دے, سہولتیں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے, جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے, جو تنگی میں خرچ میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب پیدا فرمائے. بیمار جہاں بھی ہیں, جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. اور ہر دن آنے والی پریشانیوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ان دنوں میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے, اللہ ہم گنہگاروں پر بھی اپنی رحمتیں فرمائے اور ہر قسم کی فتنے سے بچائے. اس عید کو اللہ تعالیٰ امن و امان والے بنائے, سلامتی والی بنائے. جہاں لوگ قربانیوں کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائیاں دے, ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. محترم حضرات, میں نے جیسے کہ بتایا 9 تاریخ کو عرفہ ہے, اتوار کو عید ہے, ہفتے کے دن. اور یہ عرفے کا روزہ جو ہے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, اللہ کے رسول اگر یہ 9 تاریخ کا روزہ رکھے تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ 2 سال کے گناہ معاف کرتا, 2 سال کے گناہ معاف کرتا. ایک گزرا ہوا اور ایک آنے والا سال, 1 دن کا روزہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے روزوں کی جتنی اہمیت ہے اس سے بھی زیادہ ہے. رمضان کے روزے اپنی جگہ ہیں لیکن کوئی بھی روزہ 2 سال کے برابر نہیں ہے. اور یہ روزہ دیکھیے 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. میری اور ایک بات ہے کہ اپنی عبادتوں کو اللہ کے واسطے ضائع مت کر لیجیے, برباد مت کر لو. سنت کے طریقے کے مطابق زندگی کرو, اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کرو, اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی کرو. اپنی طرف سے عقل لگا کر مکے والے کرے, مدینے والے کرے, دبئی والے کرے, بیکار آپ بھی برباد مت ہو جاؤ, جماعت کو بھی برباد مت کرو. کیونکہ اتنا بڑا گناہ ہے. ایک آدمی روزہ رکھ رہا, میرے کہنے کی وجہ سے اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھا کسے بھی گناہ ہوگا, کسے گناہ ہوگا؟ کہنے والے کو ہوگا.
کیا ضرورت پڑی ہے؟ پہلے سے ہم ایک گنہگار ہیں تو دوسروں کے گناہ ہم کیوں لے لیں؟ اور جو سیدھی بات، پوری امت غلطی نہیں کرتی، سارے لوگوں کا فیصلہ ہے، تو اپنی عقلوں کو مت لگاؤ۔ خاص طور سے میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، یہ فون پکڑ لے کر روزانہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے حکم کو مانو، اللہ کے رسول کے حکم کو مانو۔ میں نے ابھی بتایا نا، عرفے کے دن آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ عرفے میں 2 دن 2 نمازیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی مکے میں رہ کر بولا کہ نہیں مجھے 1 لاکھ نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، غلط ہے۔ اسے 1 نماز بھی نہیں بلکہ فرض چھوڑنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ جو کام جب کرنا ہے کرے۔ قربانی ہے عید کی نماز کے بعد، عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا جب آپ عید کی نماز سے فارغ ہوئے تو کچھ جانور لوگ ذبح کر دیے۔ بولا بھئی کون کاٹے بھئی؟ اگر کوئی عید کے بعد کاٹا ہے تو اس کی قربانی ہو گئی، اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے کاٹا تھا یہ عام جانور ہو گیا، پھر دوسرا جانور لے کر آپ قربان کیجئے۔ 10 تاریخ سے 13 تاریخ کی عصر تک مبارک دن ہے، ایام تشریق، اللہ کو یاد کرنے کے دن ہے۔ کھائیے پیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، اور خاص طور سے معاف کرنا، وقت زیادہ ہو گیا ہے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔